بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنے ظلم اور قتل و غارت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے اندر ایک درندہ بستا تھا اور رحم کا لفظ اس کی زندگی میں نہ تھا۔ اس کی پرورش ایسے سخت ماحول میں ہوئی جس میں اس نے بچپن ہی سے قتل و غارت اور انتقام لینا سیکھ لیا۔ وہ محض 10 سال کا بچہ تھا جب اس نے ایک اور بچے کا پہلا قتل کیا۔ اس کا اپنے گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ یہ جھگڑا شدید لڑائی میں تبدیل ہو گیا جو ایک چاقو کے وار کے ساتھ اختتام پذیر ہوا اور دوسرا لڑکا اس کے سامنے جان کی بازی ہار گیا۔ سال گزرتے گئے اور وہ شخص جوان ہو کر ایک ماہر قاتل اور ظالم لٹیرا بن گیا۔ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے قتل نہیں کرتا تھا بلکہ اسے اس میں مزہ آتا۔ دوسروں کو خوفزدہ کرنے میں اسے برتری کا احساس ہوتا اور وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے مواقع ڈھونڈتا۔ 30 سال کی عمر تک وہ 99 قتل کر چکا تھا۔ ظلم و جبر کے اس گہرے سمندر میں ڈوبنے کے بعد اس کے دل میں ندامت کا احساس آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگا اور بالآخر یہ احساس اتنا شدید ہوا کہ اسے ڈراؤنے خواب دکھائی دینے لگے۔ اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں اور اس کا جینا دوبر ہو گیا۔ گناہوں کا بوجھ اس کے دل پر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک رات وہ اپنے ویران گھر کے ایک کونے میں بیٹھا اپنی بے سکون و تاریک زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہ اس کا کوئی خاندان تھا، نہ دوست احباب، صرف ناجائز طریقے سے جمع کی گئی دولت اور بدنامی تھی جو ہر جگہ اس کا پیچھا کرتی۔ لوگ اس کے سائے سے بھی دور بھاگتے۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا۔ اب وہ توبہ کرنا چاہتا تھا لیکن اتنے قتل کرنے کے بعد وہ نا امید تھا اور سوچتا تھا کہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ شاید بند ہو چکا ہے۔ اگلے دن وہ گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس گیا اور پوچھنے لگا، کیا میرے گناہوں کی معافی ممکن ہے؟ میں اس تاریک راستے کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ نے اسے دور ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس پہاڑ پر جاؤ، وہاں ایک عبادت گزار شخص رہتا ہے جو دین کی باتوں کو سمجھتا ہے، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ وہ نا امید اور دل شکستہ تھا، اس لیے کانپتے قدموں کے ساتھ پہاڑ کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ طویل سفر کے بعد وہ ایک چھوٹے سے جھونپڑے تک پہنچا جس کے ارد گرد خاموشی اور سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عبادت گزار شخص باہر آیا۔ اس نے اپنے سامنے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے چہرے کی کرختگی میں اس کے گناہوں کی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ عبادت گزار شخص کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے ظلم و جبر کی داستان بیان کرنے لگا۔ اے شیخ، میں 99 قتل کر چکا ہوں۔ میں ظالم اور بے رحم تھا لیکن اب میں سکون کی تلاش میں ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مجھ جیسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ شخص عبادت گزار تو تھا لیکن عالم نہ تھا۔ اس نے اپنی سمجھ اور گمان کے مطابق جواب دیا کہ جو آدمی 99 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہو اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہا، تمہارے گناہوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں، تم جیسے گناہ گار و ظالم شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب اس نے اس شیخ کا یہ جواب سنا تو غصے اور مایوسی کی کیفیت میں بغیر کچھ سوچے اپنی چھری نکالی اور عبادت گزار شخص کو مار ڈالا۔ اب وہ 100 آدمیوں کو قتل کر چکا تھا۔ شیخ کو قتل کرنے کے بعد بھی اسے سکون نہ ملا بلکہ اس کے برعکس اس کے دل پر جرم کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ اب وہ ایک مرتبہ پھر سے گاؤں کی طرف پلٹا اور لوگوں سے پوچھنے لگا، کیا کوئی ہے جو مجھے بتا سکے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں اور گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک بڑا عالم رہتا ہے جو اپنے علم اور حکمت کے لیے مشہور ہے، اس کے پاس جاؤ، شاید تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے۔ عالم کے پاس پہنچ کر اس نے اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور بتایا کہ میں 100 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں، کیا اب بھی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کی گنجائش ہے؟ تو اس عالم نے جواب دیا، کیوں نہیں، اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گار کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ اس عالم نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں اور ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے۔
ان کے ساتھ مل کر عبادت کرو اور نادم ہو کر سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور کوشش کرو کہ دوبارہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اور اللہ ناراض ہو۔ یہ سن کر اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی اور اب وہ اپنی منزل کی طرف چل نکلا۔ جب اس گناہگار شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو موت کا فرشتہ آ پہنچا اور اس کی روح قبض کر لی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت اور عذاب کے فرشتے نازل ہوئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس شخص کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ ادھر عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا اور گناہوں میں ڈوبا رہا، اسے تو ہم ہی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھ سکے۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ انسان کی صورت میں نمودار ہوا۔ اس نے دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں کے فاصلے کی پیمائش کی جائے، جہاں سے یہ شخص آ رہا تھا یعنی جہاں اس نے گناہ کیے، اور جہاں جا رہا تھا یعنی سچی توبہ اور عبادت کی غرض سے جس طرف جا رہا تھا۔ جس بستی کا فاصلہ کم ہوا اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کیا جائے۔ چنانچہ پیمائش کی گئی تو وہ ان نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب پایا گیا جس کے ارادہ سے وہ چلا تھا، یعنی نیکی اور توبہ کی منزل کی طرف۔ اب رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو اپنے ساتھ لے لیا، یعنی اللہ کی طرف سے اس کی توبہ کی قبولیت اور مغفرت کا اعلان ہوا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔